ارے دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق تھے اپنوں پر رحم کرنا، غیروں پر رحم کرنا، جانوروں پر رحم کرنا۔ ارے میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ زنا کا کاروبار کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو جنت عطا فرمایا۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کون سا کاروبار کرتی تھی؟ زنا کا، اور جو زنا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ارے کون ہے بھائی وہ جنت میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی جو پوری زندگی زنا کا کام کیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں بھی تجھ پر رحم کروں گا۔ میرے دوستو، یہ ہماری شریعت تو بتاتی ہے کہ بھائی ہر ایک کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات سمجھ لینا میرے دوستو، اگر ہم کسی پر ظلم کریں، بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی بھائی پر، کوئی بہن پر، کوئی ماں پر، بھائی اگر ہم کسی پر ظلم کریں، ہم یہ نہیں سمجھے کہ بھائی میں بہت چالاک ہوں۔ ہم اگر ظلم کریں گے تو اللہ کا بھی حساب ہمارے ساتھ، بھائی اللہ کا بھی حساب ہمارے ساتھ شروع ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤ میرے دوستو، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکتا؟ ارے کہو نا، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکتا؟ میرے بھائیوں، میں بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا، لیکن ایک بات میں آج جب بات آئی ہے تو میں بات بتا دوں کہ میرے دوستو، ہمارے بہت سے جوان گناہ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے بہت سے جوان گناہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مجھے بڑا عجیب معلوم ہوتا میرے دوستو، بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں، ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ بھائی ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہر قانون کو نبھانا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہے کہ نہیں ذمہ داری؟ ہر قانون کو، اللہ کا قانون بھی نبھاؤ، نبی کا قانون بھی نبھاؤ، جو تمہارے بڑے بنے ہیں ان کا قانون بھی۔ ہاں، اگر کوئی بڑا ہم کو شریعت کے اپوزٹ حکم دے گا تو پھر ہم اس کی بات مانیں گے؟ بھئی ہم اس کی بات مانیں گے نہیں۔ لیکن جب تک ہمارا کوئی بڑا، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، اگر اللہ نے اس کو میرا بڑا بنایا ہے تو مجھے اس کے قانون پر چلنا پڑے گا۔ ہاں، شریعت کے خلاف اگر قانون ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن اگر شریعت کے مطابق اس کا قانون ہوگا، ہماری جان کی رکھوالی ہوتی ہوگی، ہماری مال کی رکھوالی ہوتی ہوگی، تو ہم اللہ کا قانون بھی مانیں، نبی کا قانون بھی مانیں، اور ہمارے ہر بڑے کا قانون ہم مانیں۔ اور میرے دوستو، آج یہ ماننے کا جذبہ ہم میں نہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب، ارے بھائی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ارے بھائی ہم گجرات والوں پر اللہ کے عذابات آئے کہ نہیں آئے؟ ارے زور سے کہو نا بھائی آئے کہ نہیں آئے؟ اور میرے دوستو، اگر آپ کے تصور میں یہ بات نہ ہو تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پوری دنیا میں ہم یہ پیغام دیں کہ ہماری کتاب میں بھی ظلم کرنا جائز نہیں، تو میرے دوستو وہ کتاب میں یہ باتیں ملی؟ بھائی ہماری کتاب میں سب سے پہلی سورت کون سی؟ سورہ فاتحہ ہے نا؟ ارے بھائی کہو نا، کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ، پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ کیا؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ تعریف کا لائق کون؟ اللہ۔ بھائی یہی ہے نا ہماری سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ایک خدا ہے، اور ہم اسی کی تعریف کریں گے۔ میرے دوستو، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کتاب میں بھی یہ لکھا، بھائی اس کتاب میں بھی یہ لکھا کہ ہم سب کا پالنے والا ایک۔ میرے دوستوں لکھا، اور میں آپ کو حوالہ بتاؤں کہ گیتا نامی کتاب میں شروع کے ہی کچھ صفحے میں آپ کو سنسکرت زبان میں یہ ملے گا کہ ہم سب کا پالنے والا کون؟ اللہ۔ کیا لکھا؟ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں کیا لکھا۔ وہ سنسکرت زبان میں لکھا، بندو گرو پت پدم پراگا سروچی تبا ترس انوراگا، یہ سنسکرت زبان میں لکھا، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرے تو اوپر والے کے نام سے۔ بھائی کس کے نام سے؟ اوپر والے۔ اس لیے میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ میں اپنے پیارے ہندو بھائیوں کو کہتا ہوں، اپنی گیتا کتاب کو پڑھے اور دیکھے کہ اس میں کتنی وہ باتیں ہیں جو ہمیں اخلاق کو بتاتی۔ لیکن میرے دوستوں، آج سکون، اخلاق، آج ہم کسی کے سامنے کسی کے سامنے ہم پیش میرے دوستوں، جب بات آئی ہے تو ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے جتنے جوان بھائی ہیں نا، اسکوٹر بہت چلاتے ہیں، چلاتے نہیں چلاتے؟ اسکوٹر سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں وہ ٹو ویلر کو؟ کیا کہتے ہیں؟ موٹر بائسیکل کہتے ہوں گے۔ ہمارے جوان چلاتے ہیں،
اور معاف کرنا میرے دوستوں، جب ہم چلاتے ہیں تو راستے میں سگنل آتا ہے، آتا ہی نہیں آتا؟ ارے کہو نا سگنل آتا نا، تو ہمارا جوان سگنل توڑنا اس کو بہت اچھا لگتا، نہیں اچھا لگتا؟ سگنل توڑنا بہت اچھا لگتا، اور بعد میں جب دوستوں کے گروپ میں بیٹھے گا نا، کہے گا وہ فلاں جگہ پر جو سگنل ہے نا، میں تو کبھی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، میں تو کبھی اس کی پرواہ بھی۔ میرے دوستوں، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم اور بڑے بڑے مفتیان نے کہا کہ یہ راستے کا قانون ہر راستہ چلنے والے کو نبھانا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر نہیں نبھائے گا تو ہماری شریعت کے لا کے مطابق وہ گنہگار ہوگا۔ بھائی ہماری شریعت کے قانون کے مطابق سگنل توڑنے والا گنہگار ہے، وہ اگر سے نہ سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو میں نے بہت اونچا کام کیا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بڑا کوئی قانون بنائے اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ بھائی یہ سگنل پہ رکنا شریعت کے خلاف ہے؟ بھائی یہ سگنل کیوں بنائے گئے؟ تاکہ جان کی حفاظت ہو۔ بھائی قرآن بھی کہتا، حدیث بھی کہتی، اس لیے میرے دوستوں ایسا ماحول بناؤ کہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں تھے۔ ہمارے یہاں جلن، جھوٹ بولنا، بھائی ہمارے یہاں جھوٹ بولنا بھی بڑا عجیب ہے، بھائی جھوٹ بولتے نہیں بولتے، اور بعض لوگ تو جھوٹ بولنے کو بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ جھوٹ ایک گناہ ہے، بھائی کسی کو دھوکہ دینا یہ گناہ ہے، وعدہ توڑنا یہ گناہ ہے۔ بھائی وعدہ تو ہم لوگ ایسا توڑتے، کھڑا رہے میں 5 منٹ میں تیرے پاس آتا ہوں، اور پھر وہ 5 منٹ کیا، وہ تو جب بولتا اسی وقت معلوم ہے کہ مجھے آنا۔ اور میرے دوستوں ایک بات اور بتاؤں، قرضہ لینا، خاص کر کے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے دوستوں بہت سے لوگ قرضہ لیتے ہیں، بھائی لیتا ہے مجبوری ہے، لے لیا، لیکن قرضہ چکانا، ارے کہو نا بھائی قرضہ چکانا ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا حال تو ایسا ہے کہ جس وقت لیتا اسی وقت نیت ہے کہ واپس دینے والا نہیں۔ بھائی نیت ہوتی کہ واپس دینے والا، اور لینے کے لیے آئے گا آپ کا پاؤں پکڑ لے گا، ایک 500 روپیہ دے دو، ایک 500 روپیہ دے دو۔ آپ نے جب دیکھا کہ اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا، آپ نے 500 روپیہ دے دیا اور کہا کہ 3 دن کے بعد واپس کروں گا، آج 3 سال ہو گئے، مانگنے جاؤ کہ کیا کہتا میں مر گیا کیا؟ بھائی کیا کہے گا میں مر گیا کیا؟ ہاں دے دوں گا، کبھی نہ کبھی دے دوں گا، تیرے 500 روپئے میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرا باپ بھی نہیں کھائے گا۔ ارے بھائی یہ کوئی جواب ہے؟ بھئی ہمارے مسلمان کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اسی لیے آج آدمی قرضہ دینے کے لیے ڈرتا کہ دوں گا تو صحیح، لیکن یہ واپس لوٹانے والا۔ میرے دوستوں ایک بات سنا دوں، ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ آ رہا، بھئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ